ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ آج کل لوگ ماں باپ سے تو کا احترام تو کرتے ہی نہیں ہیں۔ اب جو لوگ ماں باپ کا احترام نہیں کریں وہ لوگ بڑے بھائی کا کیا احترام کریں۔ آج کل بھائیوں میں بھی اتنی بات چیت بند رہتی ہے، حصہ نہیں دیا تو بات چیت بند۔ اس کا کوئی حل ہے، اس کا کوئی طریقہ ہے، اس کا کوئی سلیقہ ہے۔ بلکہ بھائیوں میں اختلاف ہونا یہ عام سی بات ہے، لیکن اس کا صلح بھی تو کوئی کرے۔ ہم صرف لڑنا جانتے، صلح کرنا نہیں جانتے۔ جبکہ شعب الایمان کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بڑا بھائی باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے، یعنی باپ کا جو احترام ہے اسلام میں وہی بڑے بھائی کا احترام ہے۔ آج کل تو بڑے بھائی کو لوگ گنتے ہی نہیں، اور آج کل کے جو بڑے بھائی ہیں وہ بھی صرف اپنی ہی ترقی سوچتے ہیں، چھوٹے بھائیوں کا خیال ہی نہیں۔ حضور علیہ السلام کی بہت پیاری سی حدیث ہے، جب میں یہ پڑھتا ہوں ایمان جھوم اٹھتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں لمبی عمر، اگر کسی کو لمبی عمر چاہیے، اگر کسی کو دولت چاہیے، اگر کسی کو بری موت سے بچنا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، یعنی اپنی کمائی ہوئی دولت سے اپنے بھائیوں کو کبھی خیال کرے، اپنی بہنوں کا بھی خیال کرے۔ اور یاد رکھنا کسی صدقے پر اتنا اجر نہیں ملتا جتنا اپنے خون کے رشتہ داروں پہ خرچ کرنے پہ اجر ملتا ہے۔ یہ بہت بڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے انعام اور اکرام ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک۔ اسی لیے تو عید کے موقع پر رشتہ داروں سے ملنا، اسی طرح شب برات کے موقع پہ رشتہ داروں سے ملنا، اسی طرح بقرعید کے موقع پہ گوشت کا ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے مخصوص کر دینا۔ آئیے بہت حسین سی بات یاد آئی مجھے، جب فتح مکہ کے دن 10,000 صحابہ کا لشکر لے کر اللہ کے رسول فاتح مکہ کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو مکے کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جو اللہ کے رسول کے لیے نہ کھلا ہو۔ بڑے بڑے سردار آج سرنگو تھے، بڑے بڑے تکبر کرنے والوں کی گردنیں جھک گئی تھی، اور میرے آقا فاتح مکہ بن کر مکے میں داخل ہو رہے ہیں فاتحانہ شان سے۔ 10,000 کا لشکر ہے۔ ایک دن وہ تھا آج سے صرف 9 سال پہلے اللہ کے رسول مکے سے نکلے تھے تو ایک ابو بکر کو ساتھ لے کر نکلے تھے، اور 9 سال کے بعد حضور مکے میں داخل ہو رہے ہیں تو 10,000 کا لشکر لے کر کے داخل ہو رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے حضور میرے گھر آئیں، حضور میرے گھر آئیں، حضور میرے گھر آئیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں آج میں اپنی بہن، میری چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر جاؤں۔ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ وہاں اس وقت رشتے میں اتنا قریبی اور کسی کا گھر قریب نہیں تھا، تو حضور علیہ السلام نے سرداروں کے گھر جانے کی بجائے اپنے رشتہ داروں کے گھر جانا پسند کیا۔ جملہ یاد رکھیں، سرداروں کے گھر جانے کی بجائے حضور نے رشتہ داروں کے گھر جانا پسند کیا۔ مالداروں کے گھر جانے کی بجائے حضور نے رشتہ داروں کے گھر جا کر کے بتا دیا کہ جب کہیں تمہیں اختیار دیا جائے ادھر یا ادھر تو اولیت رشتہ داروں کو دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ سرداروں کے گھر میں لذیذ کھانے موجود تھے، لیکن حضور اترے تھے ام ہانی کے گھر میں، یعنی اپنی چچا زاد بہن کے گھر میں۔ حضرت ابو طالب کی بیٹی مولا علی کی سگی بہن حضرت ام ہانی کے گھر میں اترے ہیں، اور اترنے کے بعد حضور کو بھوک لگی ہے تو اللہ کے رسول نے کہا ام ہانی سے، اس لیے کہ اور جگہ لوگ مدعو کر رہے تھے کھانے کے لیے، یہاں خود سے آئے تھے، ام ہانی سے کہا ام ہانی گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ فاتح مکہ کی شان دیکھو، مکے کا فاتح 10,000 کا لشکر لے کے قائد المرسلین اللہ کے گھر میں داخل ہوا ہے۔ کھانے موجود ہے لیکن رشتہ داری کا احترام کتنا ہے۔ خود سے آئے کہتے ہیں کچھ ہے گھر میں؟ بہن نے حضور کا چہرہ دیکھا اور کہتی ہے میرے ماں باپ آپ پہ قربان، گھر میں کچھ نہیں ہے، کئی دنوں کی کچھ جو کی سوکھی روٹیوں کے ٹکڑے ہیں، روٹیاں بھی نہیں ہیں بلکہ روٹی کے ٹکڑے ہیں، اگر کہیں تو وہی لا دوں۔ حضور تیری عادت ہے سب کا جی رکھنا، ہائے ہائے
दिल रखना कोई इनसे सीखे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके ज़रूर शेयर कर देना। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि